محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں اقوام متحدہ کے ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فارمولہ اقوام متحدہ کا ادارہ، اقوام متحدہ کی عدالت، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسانوں کے لیے انبیاء کی معرفت قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ادارہ ویسے تو اس ادارے کی جو بین الاقوامی امن سلامتی کی ذمہ داریاں ہیں وہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے انبیاء میں سے آپ جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے میں بھی سورۃ کہف کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہوں گے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی بین الاقوامی تھیں۔ مشرق سے مغرب تک کے ممالک اور قوموں کو دورے کر کر کے ان کی خبر گیری کرتا ہے، احوال پوچھتا ہے، ان کے مسائل کا حل کرتا ہے، حاجات پوری کرتا ہے۔ یہ آپ نے ذوالقرنین کے حوالے سے پڑھی ہوگی بات۔ آگے چونکہ قرآن حکیم تو سارے انبیاء کی بات کرتا ہے، لیکن تفصیلی بات ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کے حوالے سے جتنے انبیاء ہیں، آل یعقوب بنی اسرائیل کے اور آل اسماعیل میں سے جناب محمد علیہ السلام خاتم الانبیاء تک زیادہ قصہ ان کا قرآن نے آپ کے سامنے لایا ہے۔ اب جو اقوام متحدہ نوح علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ تھی، اس کا اختتام یا آخری ادارہ، اس کی تجدید جناب محمد علیہ السلام نے کی، اور وہ اقوام متحدہ جو محمد علیہ السلام خاتم الانبیاء کی ہے، وہ اس کا منشور، اس کا مسائل کا ایجنڈا قرآن آپ کے سامنے ہے۔ قرآن سارے انسانوں کی بات کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے ذات انسان کا پیشوا بنا رہے ہیں۔ اب اس پیشوائیت میں جو ادارہ ابراہیم علیہ السلام کو بنا کر دیا گیا، اس کے لیے قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، اے ابراہیم ہم نے تجھے تیری عدالت کو مثابۃ للناس بنایا ہے۔ میں یہاں ایک عرض کر دوں کہ بیت کی معنی عموماً صحیح بھی ہے کہ گھر کو بیت کہا جاتا ہے، جس کا جمع بیوت ہے، برابر یہ صحیح معنی ہے، لیکن قرآن اپنی معانی جو خود سمجھاتا ہے، یہ قرآن کا اصول ہے کہ گھر کو بتایا، تعارف کرایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکون بنائے، گھروں میں تمہیں سکون آتا ہے، گھروں میں بیٹھ کر سو کر تم سکون حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب بنایا ہم نے بیت کو مثابۃ للناس، لوٹ لوٹ کر پھر سے دوبارہ سے 4 بار 10 بار 100 بار 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 آنے کی جگہ بیت کو، تو کسی کا گھر تو ایسے ہوتا نہیں ہے جس کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے پھریں۔ تو یہاں یہ بیت جو ہے عدالت کی معنی میں ہے، یہاں کورٹ کی معنی میں ہے، کیونکہ عدالت اپنے فیصلوں سے ظالموں سے، لٹیروں سے چھینا ہوا مال لے کر ان غریبوں مسکینوں کو دے گی جن کا گھر لوٹا گیا ہے، تو ان کو سکون آ جائے گا۔ تو اس سکون والی معنی سے بیت کی معنی عدالت بھی ہوئی۔
कोर्ट भी हुई। कोर्ट अगर फैसले से, इंसाफ से सुकून न बख्शे फरियादी को, तो वो कोर्ट किस काम की, अदालत किस काम की। तो यहाँ बैत की माना इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, बैत के माना अगरचे आम तौर पर घर है, लेकिन यहाँ माना अदालत है, कोर्ट है, इसलिए कि वो उससे सुकून मिलता है। तो बात कुरान कर रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदालत की। तो इब्राहिम तो कोई तावीज़ लिखने वाला मुल्ला नहीं था, वो तो कुरान कहता है कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, सारे इंसान ज़ात का पेशवा है तो अब मसाबतल लिन्नास में जहाँ मसाबतल लिन्नास के हवाले से, मसाबत माना बार बार फिर लौट कर आना, एक बार आया फैसला मिला, फैसले से काम न चला, दूसरा फैसला, तीसरा फैसला, चौथा, शिकायतों पर शिकायतें, फरियादों पर फरियादें, ये फरियादी का हक है, महरूम का हक है। कोर्ट को की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि उसको दोबारा भी मुतमईन करे, सेबारा भी मुतमईन करे, हर बार मुतमईन करे। लेकिन इसके लिए एक बड़ा तफसील है इस जुमले के ज़मीन में कि कोर्ट को अपने अदालत के फ़ैसले जो उसने करने हैं उसका तफसील बताना चाहिए कि हम किन किन मसाइल के फ़ैसले करेंगे। अब उसकी बात सूरत माइदा की आयत नंबर 97 से भी आप समझ सकते हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा का तफसील कुरान से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाया कि जअलल्लाहुल काबत बैतुल हराम क़ियामल लिन्नास, अल्लाह ने काबे बैतुल हराम को क़ियामल लिन्नास क्या है, कमज़ोरों को ताकतवर बनाने के लिए ये अदालत है। अब कमज़ोर जो हैं, कमज़ोर क्यों हुए, कमज़ोर किसने बनाए, इस पर तहकीक हो, अदालत इस पर भी अपना काम करे, अपने जो विजिट कमिश्नर हैं उनको भी कहे कि बताओ कि इन लोगों के धरती लूटी गई, इन लोगों की कुदरती अमलाक लूटी गई, इनको क्यों भीख मांगने जैसा किया गया है। तो वो कोर्ट का काम है कि ये तहकीक कराए और उनके लिए क़ियामल लिन्नास, वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, वो गरीब, वो मिस्कीन क़ियामल लिन्नास किसी के मुहताजी से बच जाएं, खुद अपने पाँव पर खड़े होने वाले बन जाएं। तो वो कैसे होगा, आगे की तफसील व शहरल हराम वल हदिय वल कलायद, ये फिर उसके ज़मीनी तफसीलात हैं, लेकिन ये अदालत के अंदर की ज़रूरत की बातें आगे कुरान ने की है, शहरल हराम की, हदिय की, कलायद की और आमीन अल बैत। तो ये चीज़ें अदालत की हम इस माना में कुरान से समझ ही नहीं सके, कुरान से अखज़ ही नहीं की। हमने कुरान को तावीज़ की किताब समझ के इनके अंदर गौर ही नहीं किया। हमने इन मानाओं पे क्या से क्या तावीज़ बना दे। मैंने आपसे शायद जिक्र न क्या हो, मुझे किसी ने कहा जो नबी अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़े हैं मैदान बंदर में, बदर के जंग में नबी खुद दुश्मन पर तीरंदाजी कर रहा है, उसके लिए कुरान ने फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, मोहम्मद तू तीरंदाजी कर रहा था, ये गोया कि मैं अल्लाह खुद तीरंदाजी कर रहा था, मेरे कहने पर तुमने ये तीर मारे हैं दुश्मनों को। तो मुझे किसी मुल्ला ने कहा कि महबूब अगर गिरफ्त में न आए तो ये आयत लिखो, महबूब तुम्हारा ताबे हो जाएगा। इन मुल्लाओं से पूछो कि कुरान को क्या से क्या इन्होंने बना दिया है, तो माना इनको नहीं आती। कुरान कहता है
کہ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس، کعبہ بیت الحرام کی عدالت کو اللہ نے قیاما للناس بنایا ہے، کمزوروں کو مضبوط کرنے والا، طاقتور بنانے والا، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر خود کفیل کرنے والا یہ گھر ہے، یہ عدالت ہے، یہ کورٹ ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ شہر الحرام، جاؤ فیصلہ ہو گیا، تمہارے 4 مہینے اندر کوئی جنگ نہ کرے، کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرے، اگر کسی نے زیادتی سیز فائر کے خلاف کسی نے کام کیا تو عدالت اس کے اوپر عدالت کی توہین کا مقدمہ چلائے گی۔ اور یہ تم جو آئے ہو یہاں تو تمہارے لیے سامان کھانے پینے کا، والہدی، وہ جانور، وہ قلائد جو جانوروں کو گلے میں گانے پہنے ہوئے ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ یہاں تم عدالت میں جتنے دن رہو، عدالت کی طرف سے تمہیں روٹی ملے، کھانا ملے، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے لیے گھر سے راشن لے آؤ۔ وہ راشن کی بات قرآن نے کی، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ کئی بھوکے ننگے آئیں گے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو تم اپنے گھروں سے کچھ لاؤ، ان فریادیوں کے لیے کچھ دیو تاکہ وہ بھی اپنے لیے انصاف حاصل کر سکیں۔ قرآن عجیب عجیب باتیں سکھاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے عدالت کو گویا کہا جا رہا ہے جن کو خرچے کی توفیق نہیں ہے تمہاری فیس دینے کی، ان کو مفت میں انصاف دو، ان کے لیے تم فنڈ قائم کرو، جو مسکین ہیں، لوٹے ہوئے ہیں، ان کو اپنے فنڈ سے مدد کرو۔ تو بہرحال قیام للناس، عدالت کو، اقوام متحدہ کو، کمزور ملکوں، کمزور قوموں کو مضبوط بنانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اقوام متحدہ اپنے منشور میں قیام للناس کے لیے کیا لکھ چکی ہے، کیا بنا چکی ہے، کیا کر رہی ہے، لکھنے کے لیے مجھے جس حد تک معلوم ہے اچھی باتیں لکھی ہیں انہوں نے، لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ عمل نہیں ہو رہا، اس کا بڑا تفصیل ہے۔ میں عمل کی بات کروں گا اقوام متحدہ کے بد عملی کی، بے عملی کی، تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ بہرحال اللہ نے اقوام متحدہ کی ایک بڑی ذمہ داری سورۃ آل عمران کے 96 نمبر آیت میں کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی اقوام متحدہ والی عدالت جو ہے للناس، وضع للناس، جملہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ للذی ببکۃ مبارکہ، وہ عدالت جو مکہ میں تھی اور بقا کر دی گئی تھی، مکہ میں بقا کر دی گئی۔ مکہ ہے شہر کا نام جو پیٹرا میں واقع ہے، آج کل والا مکہ جھوٹا ہے، بوگس ہے، یہ عباسیوں نے بنایا تھا۔ وہ اصلی مکہ جو اردن کے قریب واقع ہے وہ انہوں نے مٹا دیا تھا۔ ان کو حسد تھا کہ محمد رسول اللہ بین الاقوامی جج کیوں بنے، اسلام بین الاقوامی عدالت کا مینیفیسٹو کیوں بنے، اس لیے انہوں نے اس کو مٹا دیا تھا۔ تو للذی ببکہ، وہاں آگے آ کر لوگ روتے تھے، پیٹتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، تو وہ مکہ بقا ہو گیا، وہاں عدالت ہو گئی، فریادوں کے لیے، رونے پیٹنے والوں کے لیے جگہ بن گئی مبارکہ۔ وہ طاقتور تھا، وہ مکہ کی عدالت، بقا کی عدالت طاقتور تھی، اس کے فیصلے جاری ہوتے تھے ساری دنیا پر، مبارکن، وہ طاقتور تھے۔ فیصلہ کمزور آدمی نہیں کر سکتا، برکہ جم کر فیصلہ کرنے والا، جمے ہوئے فیصلے، جس کے اجرا کے لیے بھی ان کے اندر طاقت تھی۔ تو اس کی ذمہ داری قرآن نے بتائی، ہدی للعالمین۔ اقوام متحدہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہدی للعالمین ہو، اقوام عالم کو ہدایت کرنے والی ہو۔ اقوام عالم کے اندر کوئی لٹیری قومیں ہوں، چور قومیں ہوں، ڈاکو قومیں ہوں، وہ غریبوں کا مال کھانے والی قوم ہو، تو اقوام متحدہ کے ادارے کو ان کو ہدایت دینا ذمہ داری ہے۔ اب قرآن نے ہدایت کا لفظ کہا ہے، یعنی پیار محبت سے، تعلیم سے، ہدی للعالمین، علم اور تعلیم سے ہوگا۔ تو دنیا کے اندر تعلیم کے اوپر نگرانی کرنا بھی اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔
ہم غلاموں کے لیے جدا تعلیم کا نصاب رکھا گیا ہے، آزاد قوموں کے لیے جدا تعلیم نصاب ہے۔ تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں کے نصاب تعلیم پر بھی نظر کرے کہ یہ نصاب تعلیم کس طرح کا ہے، یہ تعلیم کس طرح دی جاتی ہے، تعلیم دی بھی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، یہ اقوام متحدہ ان باریکیوں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ نظر کرے۔ ایک تو مسابۃ للناس ہو، دوسرا قیام للناس ہو، تیسرا ہدی للعالمین، یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر ایک بڑی ضخیم کتاب بنائی جا سکتی ہے، اور شاید کہ بنی ہوئی ہوں بھی صحیح، لیکن قرآن کے یہ جو 3 عنوان ہے، 3 ہیڈنگ ہیں کہ اقوام متحدہ مسابۃ للناس، یعنی جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچے وہاں پہنچ جائے، قیام للناس، کوئی کمزور ہو تو کمزور بنانے والے کے خلاف فریادی بن جائے اقوام متحدہ میں، ہدی للعالمین، دنیا کے اندر اگر گمراہی کی تعلیمات ہیں تو ان کو مٹانے کے لیے اقوام متحدہ کا کنڈا کھڑکایا جائے کہ یہ یہاں گند ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، اس کو درست کراؤ۔ تو یہ چیزیں اقوام متحدہ کی ذمہ داری میں آتی ہیں۔ اس پر بہت مزید تفصیل، ویسے تو قرآن حکیم سارا اس کا تفصیل ہے، قرآن حکیم اس کا سارا تفصیل ہے، اور اللہ نے اس ادارے کے لیے یہ جو 3 اصول بنائے ہیں، بہت اس کی لمبی تفسیر ہے، لمبی تفصیل ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسلمانوں کو قرآن سے تو دین سیکھنا نہیں ہے، قرآن سے تو ہدایت لینی نہیں ہے، اس لیے حدیثوں کی وہ ہدایت جو انہوں نے لکھی ہیں کتابوں میں، وہ میں آپ کے سامنے کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ وہ گند ہے حدیثوں کا، جو آپ کو میں ابو حنیفہ کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ طلاق کے مسئلے پر انہوں نے کیا تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ قرآن سے دین سیکھنے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھیں کہ تمہارا مینیفیسٹو کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ اس کی روشنی میں ہمارے ساتھ تم ہم کلام ہو جاؤ، تم ہمیں فریادیں لکھو، درخواستیں لکھو، ہم تمہاری داد رسی کریں گے۔